رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سیکھنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سکھانے والا رب العالمین ہے. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیکھا؟ رب متعال جل جلالہ امن والہ نے اپنے محبوب کو کیا سکھایا؟ اس بات کا ہمیں علم نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رحمان نے قرآن میں فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ خشک و تر میں سے کوئی ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. رحمان نے یہ بھی فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے. اب ابو محمد غزالی کو کہہ لینے کا حق دیا جائے زمین و زمان کا بیان قرآن میں، مکین و مکا کا بیان قرآن میں، فلک و ملک کا بیان قرآن میں، چاند و سورج کا بیان قرآن میں، کوس و قزح کا بیان قرآن میں، اوتاریس کا بیان قرآن میں، زحل کا بیان قرآن میں، زہرہ کا بیان قرآن میں، مریخ کا بیان قرآن میں، مشتری کا بیان قرآن میں، انبیاء و مرسلین کے بیانات قرآن میں، ختم المرسلین کے اوصاف کا بیان قرآن میں، قیامت کا بیان قرآن میں، حشر و نشر کا بیان قرآن میں، حساب و کتاب کا بیان قرآن میں، جنت و دوزخ کا بیان قرآن میں. کر کے ابتدائے آفرینت سے لے کر ابد الاباد تک ساری چیزوں کا بیان قرآن میں موجود ہے. اور قرآن مصطفیٰ جان رحمت پر نازل کیا گیا تو ثابت ہو گیا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو ما کانا و ما یکون عطا فرما دیا. جو ہو چکا اس کا بھی علم دے دیا، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم دے دیا. اس لیے تو قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے. نعرے تکبیر! ہاتھوں کو اٹھائے، ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. نعرے تکبیر! نعرے رسالت مشرق اعلی حضرت علماء اہل سنت. زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. زندہ باد. ثابت ہو گیا کہ رب متعال جل جلالہ امن والہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم نور مجسم نہیں کہیں پر ارشاد ہوتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب لیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی تم عام لوگوں کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے سن لیتا ہے. کہیں پر ارشاد ہوتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول کہ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. کہیں پر ارشاد ہوتا ہے ذالک من انبیاء الغیب نوحی الیک. اے محبوب یہ غیب کی باتیں، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو مخفی طور پر بتاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. جن آیات مقدسہ میں غیب کی نفی ہے وہاں غیب سے غیب عطائی مراد ہے، اور جن غیب ذاتی مراد ہے، اور جن آیت کریمہ میں نبی کے لیے غیب کا ثبوت ملتا ہے وہاں غیب سے غیب عطائی مراد ہے، غیب عطائی مراد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب آئیے میں آپ حضرات کے فکر و نظر کی صلاحیتوں کو احادیث کی طرف رخ کرانا چاہتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا. دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو پیش فرما دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں دنیا کو اور دنیا میں پیش آنے والے قیامت تک کے واقعات کو اپنے ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں. اور عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں پیچھے سے نہیں دیکھتا ہوں؟ ارے سنو، جس طریقے سے نہ تمہارا رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ ہے نہیں تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے، میں تمہیں پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ
جنگ موتا کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر پر جلوہ افروز تھے. ادھر جنگ شروع ہو چکی تھی. زید ابن حارث شہید کر دیے گئے. سرکار نے ارشاد فرمایا, سرکار مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر جنگ موتا کے منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں. سرکار کی چشمان مبارک سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں. سرکار صحابہ کو بتا رہے ہیں, جھنڈا زید ابن حارث نے سنبھال لیا ہے لیکن اب وہ شہید کر دیے گئے. جھنڈا جعفر طیار نے سنبھال لیا ہے لیکن وہ بھی شہید کر دیے گئے. عبداللہ بن رواحہ نے سنبھال لیا ہے لیکن وہ بھی شہید کر دیے گئے. لیکن اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اسلام کے جھنڈا کو سنبھالا ہے. اللہ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائی ہے. مجھے کہنے کا حق دیا جائے کہ مسجد نبوی شریف سے نگاہ مصطفیٰ جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہی تھی اور ان کے شہادت کی خبر دے رہی تھی. یہ نبی کا علم غیب نہیں تو اور کیا تھا, اور کوئی غیب کیا؟ تم سے یہاں ہو والا زمانہ خدا ہی چھپا تم پہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, تحفظ شریعت کانفرنس. سبحان اللہ. حضرات, قرآن کریم کی آیات مقدسہ اور احادیث رسول انام سے یہ بات آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے, ایک گروہ ایسا بھی ہے جنہیں وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے. ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 15 پر یہ عقیدہ لکھا, پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. سماعت کر لیا حضرات نے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ عقیدہ لکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو زید عمر, صبی یعنی بچہ, مجنو یعنی پاگل, جمیع حیوانات میں کتا, بلی, خچر, گدھا وغیرہ کے علم سے تشبیہ دی. مثلا یوں کہا کہ سرکار کا علم غیب ایسا ہے جیسے زید و عمر کا ہے. سرکار کا علم غیب ایسا ہے جیسے صبی یعنی بچہ, مجنو یعنی پاگل کا ہے. سرکار کا علم غیب ایسا ہے جیسے جمیع حیوانات کتا, بلی, خچر, گدھا وغیرہ کا ہے. تو بتائیے یہ سرکار کی توہین ہے یا نہیں؟ ارے یقیناً توہین ہے, بے شک تنقید ہے, بے شک توہین ہے, یقیناً توہین ہے. تو کیا ایسی توہین کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ارے بولیے, مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. من شعر شعرا ومن نعل نعلا فقط کفر. جب سرکار کے منہ مبارک کو کوئی بلوا کہے یا کوئی نالے مبارک کو نلوا کہے, جب وہ کافر ہو جاتا ہے. تو ایسی تنقید کہ نبی کے علم غیب کو جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے, اجماع امت سے ثابت ہے, اس نبی پاک کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دی, وہ مسلمان ہوگا؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور جب ان کے پیشوا کی جب یہ عبارت دیوبند کی جماعت کے بعض مولوی حضرات اپنے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی کی اس کفری عبارت کو بے غبار ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے بیجا تعویلات و اعتراضات کیا.
انہی تعبیروں میں سے یہ کیا کہ یہاں ایسا اتنا کے معنی میں ہے. کیا کہا بولیے؟ کہ یہاں ایسا کتنے کے معنی میں ہے؟ اتنا کے معنی میں ہے. مجھے کہنے نے کاٹ دیا جائے کہ اگر تمہارے بقول یہاں ایسا تشبیہ کے لیے نہیں اتنا کے معنی میں ہے تو مقدار بتا دو. 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو 5 کلو 6 کلو بہت ارے بابا مقدار بتاؤ. اتنا تو کتنا؟ جماعت اللہ اتنا علم غیب حضور کو ہے جتنا عمر کو ہے، جتنا زید کو ہے. کیا اتنا علم غیب حضور کو ہے جتنا سبھی یعنی بچہ مجنون یعنی پاگل جمیع حیوانات کتا بلی کھچر گدھا وغیرہ کو ہے؟ بتاؤ مقدار بتاؤ. 1 کلو 2 کلو 3 کلو. ابو محمد قداری کا چیلنج ہے کہ وہابیوں کی تمام کی نسیں پھٹ جائے گی، وہابیوں کا جنازہ نکل جائے گا. صبح قیامت تک نہ وہابی دیوبندی نہ اس کی نقدار بتا سکتے ہیں، نہ یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی اس کفر عبارت کو بے گواہ ثابت. بہت سے ہاتھوں کو اٹھا کے دباتے ہیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو ڈالے سبحان اللہ. بہت اچھا. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب قبلہ بھنڈاروی کی آمد ہو رہی ہے. استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. بہت اچھے معاون بھائی بولے سبحان اللہ. اور ان کے دوسرے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 103 پر یہ عقیدہ لکھا. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے. معاذ اللہ. سماج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور ان کے تیسرے پیشوا مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 55 پر یہ عقیدہ لکھا. الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ معاذ اللہ. اور آگے کیا لکھا سماعت فرمائیں کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ معاذ اللہ. سماعت کر لیا آپ حضرات نے کہ مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے اس میں کیا لکھا کہ شیطان و ملک الموت کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے. معاذ اللہ. تو کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہوگا؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. جب وہابی دیوبندیوں نے ایسے گندے عقائد لکھ کر چھاپ کر لوگوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بریلی کا امام علم و فضل کا کوہ ہمالا امام حمام علامہ قمقام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے امت محمدیہ کو جو پیغام دیا تھا وہ کیا تھا؟ یہی نا کہ اس محبوب اجل و اعلیٰ کے سرا پردے عزت و اجلال کو وہ عزت و رفعت بخشی کہ عرش عظیم جیسے ہزار و ہزار اس میں یوں گم ہو جائے جیسے بے ادائے نہ پیدا کنار. اور علم وہ وسیع و غزیر عطا فرمایا کہ علوم اولین و آخرین کہ اس کے بحر علوم کی نہریں یا جوشش فیوز کے چھیٹے قرار پائے. مطلب یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک سب انہیں دکھایا
ملک السماوات والارض کا انہیں مشاہدہ کرایا، روز اول سے روز آخر تک ما کانا و ما یکون بتایا، ازل سے ابد تک تمام غیب و شہادت پر انہیں اطلاع تام حاصل۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ ہنوز ان کے احاطہ علم میں ایسے ہزار در ہزار بے حد و بے کنار سمندر لہرا رہے ہیں جن کی حقیقت وہ جانے یا ان کا عطا کرنے والا خدا جانے۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ محیط کے شش جہت یعنی پس و پیش، چپ و راست، زیر و بالا ان کے حضور یعنی ان کے نگاہوں کے روبرو ایسے ہیں جیسے جہت مقابل، یعنی جیسے سامنے سے نظر آنے والی چیز ویسی ہی ہے جیسے پیچھے سے نظر آنے والی۔ شہادت پر انہیں اطلاع تام ایسے ہی حاصل ہے جیسے انہیں غیب پر اطلاع تام حاصل ہے۔ یہ میرے امام کا عشق ہی تو تھا کہ میرے امام نے امت محمدیہ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی اور یہ پیغام دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، زندہ باد محمد۔ جب بھی باطل نے اپنے سر کو ابھارا ہے تو اس کی سرکوبی ایک مرد مجاہد نے ضرور کی ہے۔ جب وہابی دیوبندیوں نے ایسے عقیدے لکھے علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے، قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ لکھ کر لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی، تو میرے امام احمد رضا نے کبھی تمہید ایمان دے کر لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، کبھی خالص الاعتقاد تحریر فرما کر لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، کبھی مانع الحبیب رقم فرما کر لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، کبھی اللؤلؤ المکون فی علم البشیر ما کان و ما یکون تحریر فرما کر لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، جن میں نصوص کے دریا یہ چھلکتے ہیں، حب مصطفیٰ کے چاند چمکتے ہیں، تعظیم حضور کے سورج دمکتے ہیں، نور ایمانی کے تارے چھلکتے ہیں، حق کے باغ دہکتے ہیں، تحقیق کے پھول مہکتے ہیں، ہدایت کے بلبل چہکتے ہیں، پھر ہدایت کے بلبل چہکتے ہیں، نجدیت کے کوے سسکتے ہیں، وہابیت کے بوم بلکتے ہیں، مذہوب استاد ادھر ادھر پھرکتے ہیں، پھر ان نصوص طاہرہ کے مقابل ادھر ادھر پھرتے ہیں، دربارے تخصیص غیوب نقل کر لاتے ہیں، بغلے بجاتے ہیں، ہر درمی کر کے سارے مذلت میں گر کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ امام کا عشق نہیں تو اور کیا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اہل سنیت کانفرنس۔ حضرات، وقت تو متعین کر دیا گیا ہے، اگر وقت کی تعین نہیں ہوتی تو میں 1 گھنٹہ بولنے کی کوشش کرتا، نہیں، میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ باہر سے آئے ہوئے مہمان کا وقت لوں، میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا کم علم کم فہم ہوں۔ ارے نہیں، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی پیدا فرما کر مبعوث فرمایا، سرکار ہی آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سید المرسلین تشریف لا چکے، خاتم النبیین تشریف لا چکے، باعث تخلیق کائنات کی آمد ہو چکی ہے، آ گئے ہیں وہ مصطفیٰ جن میں صفائے آدم بھی ہے، جن میں رکت نو بھی ہے، جن میں خلت ابراہیم بھی ہے، جن میں زبان اسماعیل بھی ہے، جن میں زبان اسماعیل بھی ہے، جن میں بشرے یعقوب بھی ہے، جن میں آواز داؤد بھی ہے، جن میں حکومت سلیمان بھی ہے، جن میں حکمت لقمان بھی ہے، جن میں قوت موسیٰ بھی ہے، جن میں صبر ایوب بھی ہے، جن میں زہد یحییٰ بھی ہے، جن میں کرم عیسیٰ بھی ہے، کر کے آ گئے وہ نبی جن میں جو تمام فضائل
محمودہ، فضائل حمیدہ جو دیگر انبیاء میں موجود تھے، جو سلانے کے دام میں موجود تھے، وہ تمام کے تمام ہمارے نبی میں موجود ہے۔ سرکار ہی آخری نبی ہے۔ قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خود سرکار نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بولیے سرکار نے کیا فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن و حدیث کے خلاف ایسا عقیدہ یہ وہابی دیوبندیوں کے پیشوا مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا کہ بالفرض اگر بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا۔ سماعت کر لیا حضرات نے؟ ارے کیسے فرق نہیں آئے گا؟ یقیناً فرق آئے گا۔ اگر کوئی عالم دین ہو، انہیں آپ غیر عالم مان لے تو ان کی صفت باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ ارے جب بولو رہے گی۔ فرد مانا مطلب امکان وقوعی مانا، جبکہ سرکار کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا محال بھی ذات ہے۔ ارے ہے نہیں کیا محال بھی ذات؟ لیکن اس کے باوجود امکان وقوعی مانا اور یہ لکھا کہ فرق نہیں آئے گا، جبکہ قرآن میں سرکار کو آخری نبی فرمایا۔ تمہارے ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا ہی نہیں۔ بے شک تمہارے بقول اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو سرکار آخری نبی کہاں رہے؟ جی جبکہ قرآن نے تو سرکار کو آخری نبی فرمایا، جی کیا کہیں؟ اور وہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا اگر کوئی سرکار کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو، اور اللہ کے کلام کا جھوٹا ہونا محال کی ذات۔ تو ثابت ہو گیا کہ سرکار ہی آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اب بتائیے ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ابھی نبوت کی کھچڑی مولوی قاسم پکا ہی رہے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ٹھیک فرمایا تھا میرے سرکار نے انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم انہ یزعم انہ نبی ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کہ ان قریب میری امت میں تین ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کے نبی ہونے کا گمان کریں گے، لیکن سن لو میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی کتاب دافع البلاء قادیانی میں ایسے عقائد لکھے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ کیا بتائیے ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی فرقہ مودودی جس کا دوسرا نام جماعت اسلامی ہے، یہ فرقہ یہ دیا بنا وہابیہ سے نکلی ہوئی ایک شاخ کا نام ہے، اس کے بھی عقائد بے شمار قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ایسے ہی فرقہ نیچری، کون سا فرقہ؟ فرقہ نیچری، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی کا جیسا نیچر ہو ویسا دین ہونا چاہیے۔ معاذ اللہ۔ کیا کہا کہ آدمی کا جیسا نیچر ہو ویسا دین ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام و قوانین کا نام دین نہیں، بلکہ جو آدمی کا نیچر ہو وہی دین ہے۔ معاذ اللہ۔ اور اس نے ان لوگوں کی اس فرقے کے عقائد کچھ یوں ہے کہ خدا نہ ہندو ہے، نہ عربی مسلمان، نہ مقلد، نہ لامذہب، نہ یہودی، نہ عیسائی، بلکہ وہ تو چھٹا پکا ہوا نیچری۔ معاذ اللہ۔ اور یہ لکھا کہ خدا نے ان پڑھ بدوؤں ہی کی زبان میں قرآن نازل فرمایا۔ معاذ اللہ۔ اور یہ فرقہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا ظہور، دجال کا آنا، فرشتے کا سور پھونکنا، روز جزا و سزا کا قائم ہونا، میدان حشر و نشر کا ہونا، جنت و دوزخ کا ہونا، حضور کی شفاعت کا ہونا، یہ ان سب عقائد کا انکار کرتا ہے۔ تو بتائیے ایسے عقائد کا انکار کرنے والا جو عقائد قرآن و حدیث سے ثابت ہو، کیا وہ فرقہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی فرقہ چکرالی، چکرالیوں کا کیا عقیدہ ہے
چکرالویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف یہ فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا منکر، جبکہ قرآن نے صاف طور سے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہ فرقہ صرف 3 وقت کی نمازوں کا قائل ہے جس میں 2 ہی رکعتیں اور دونوں رکعتیں میں ایک ہی سجدہ ہے۔ معاذ اللہ، کیا بتائیے ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاتھ لا کے بولیے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بولیے نہیں ہو سکتا، بولیے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب بھی باطل طاقتوں نے اپنے سر کو ابھارا ہے تو زمانے میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے وقت میں فتنہ قادیانیت کے سد باب کے لیے کبھی السوء والعقاب علی المسیح الکذاب لکھ کر امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی، بے شک کبھی کہر الدیان علی مرتد بقادیان تحریر فرما کر لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ ارے میرے امام نے ہم سنیوں کو وہی عقیدہ دیا ہے جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تابعین اعلام کا تھا۔ میرے امام نے ہم سنیوں کو وہی عقیدہ دیا ہے جو ائمہ مجتہدین کا تھا، جو فقہا کا تھا، جو نقبا کا تھا، جو نجبا کا تھا، جو بدلا کا تھا۔ میرے امام نے ہم سنیوں کو وہی عقیدہ دیا ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا۔ میرے امام نے ہم سنیوں کو وہی عقیدہ دیا ہے جو خواجہ غریب نواز کا تھا، جو بزرگان دین اولیاء کاملین کا تھا۔ ارے 1400 سال سے جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، قرآن و حدیث کے موافق ہے، وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، وہی عقیدہ حجت الاسلام نے دیا ہے، وہی عقیدہ مفتی اعظم نے دیا ہے، وہی عقیدہ تاج الشریعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت عشق محبت۔ میرے امام نے کسی کو اپنی طرف سے کافر نہیں کہا، بلکہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں جو بے ادبی اور گستاخیاں کی، جو انہوں نے کفر بکا، ان کے کفر کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا ہے کہ سمجھ لو یہ فرقہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، فرقہ ناجیہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلام کے پاک اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب وہابی دیوبندیوں نے یہ کہا کہ رسول ہماری طرح بشر ہے، کیا کہا کہ رسول ہماری طرح بشر ہے، میرے امام کا وہ جذبہ کہ میرے امام نے پیغام دیا تھا کہ جس رسول کا پیغام ملک اور خطوں میں محدود نہ رہ سکا ہو، الکاہل کا ساحل ہو یا بحر ہند و روم کے جزائر، دجلہ فرات کے کنارے ہو یا سندھ کا ریگستان، کوہ بیسو کی وادیاں ہو یا لبنان اور البرز کے ٹیلے، نیل کی ترائی پرنیس کی چوٹیاں ہو یا فارس کے آتش کدے، ہندوستان بھارت ورش کا آستہ ہندوستان ہو یا کلیساؤں کے مینارے ہو یا بت خانوں کے در و دیوار، گورے ہو یا کالے، ابیض ہو یا احمر، ازرق ہو یا اصفر، جاہل ہو یا عالم، مرد ہو یا عورت، سب کے قلب میں سکہ جما دیا ہو۔ کیا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ انسان اس عقلی میں ہدایت و سعادت کے شہنشاہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ابو محمد غزالی کو کہہ لینے کا حق دیا جائے، خبردار ہو جاؤ مساوات و برابری کا عقیدہ رکھنے والوں، عام انسانوں کے مقابل حضرت عبداللہ کے در یتیم صادق الوعد امانت دار رسول اللہ کو گرداننے والوں، تمہاری گردنوں پر صبح قیامت تک امام احمد رضا کی تلوار چکاچک چلتی رہے گی، انیاں چمکتی رہیں گی، تلواریں زبان سے ہاتھ سے بولتی رہیں گی اور نیزے پکارتے رہیں گے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں گار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار